السلام علیکم ناظرین و سامعین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حقیقی عثمان غازی کی زندگی کے چیدہ واقعات پر بات کی تھی، جبکہ ویڈیو کے اس حصے میں ڈرامہ قرولش عثمان میں عثمان غازی کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے۔ قرولش عثمان ڈرامہ 2019 میں ریلیز ہوا اور اب تک اس کے 4 سیزن منظر عام پر آ چکے ہیں، جبکہ 5واں سیزن بھی 4 اکتوبر کو نشر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس ڈرامے میں کچھ واقعات کو تاریخ کے حساب سے آگے پیچھے دکھایا گیا ہے۔ ہم سیزن 1 سے آغاز کرتے ہیں۔ اس سیزن میں ہمیں قلعہ قلوچہ حصار کی فتح دکھا دی گئی، جبکہ سیزن کی کہانی کے مطابق ابھی عثمان غازی اپنے قبیلے کے سردار بھی نہیں بنے تھے۔ اس سیزن میں عثمان غازی کا خواب بہت ہی خوبصورت طریقے سے دکھایا گیا اور شیخ ایدب علی کی صاحبزادی والا واقعہ بھی بہت ہی دلچسپ انداز سے پیش کیا گیا کہ کس طرح عثمان غازی نے اپنی تائی سیلجان خاتون کے ذریعے ایدب علی کو رشتے کا پیغام بھیجا۔ اس ڈرامے میں منگولوں کی وحشت اور اس دور کے بازنطینی سلطنت کے قلعہ داروں کو بھی بہت اچھے انداز سے دکھایا گیا۔ اس دور میں سلجوقی سلطنت کی منگولوں کے سامنے کمزوری اور منگولوں کے مطالبات پر بے بسی کو بھی بخوبی دکھایا گیا۔ دھندار بے کو بھی منگولوں سے ساز باز کرتے اور پھر بازنطینی گورنر کے ساتھ سیاسی چال بازیاں کھیلتے دکھایا گیا اور اسے قتل کا جواز پیش کیا گیا۔ بعد ازاں اس ڈرامے میں پھر تاریخی حقائق کو آگے پیچھے کیا گیا اور ہمیں عثمان غازی کی سرداری تاریخی دور کے حساب سے تاخیر سے دکھائی گئی۔ سردار منتخب کرنے کے عمل کے دوران بھی دھندار بے کی چال بازیاں مسلسل اس تاریخی قتل کا جواز فراہم کرتی رہیں۔ سیزن 2 میں ارطغرل غازی کے باقی دونوں بیٹوں کو بھی دکھایا گیا، جن کے تاریخی نام گندوز بے اور ساوچی بے تھے۔ تاہم یہاں پھر تاریخ سے ہٹ کر دکھایا گیا کہ ساوچی بے کی اہلیہ اہل کتاب ہیں، جبکہ تاریخ کے مطابق عثمانی خاندان میں پہلی اہل کتاب خاتون سے نکاح شہزادی ہولوفیرا کا اورحان غازی سے ہوا تھا۔ پھر ان تینوں بھائیوں کے مابین سرداری کو لے کر تلخ کلامی بھی تاریخی روایات سے ہٹ کر تھی۔ اسی سیزن میں دومنوج کی جنگ اور ساوچی بے کی شہادت اور پھر ان کے صاحبزادے بائیہوجا کی شہادت بھی دکھائی گئی، جبکہ تاریخ کے مطابق ساوچی بے سلطنت عثمانیہ کے قیام کے بعد بھی زندہ رہے اور سلطنت کے بعض انتظامی امور انہی کی سرکردگی میں ہوتے رہے۔ اس سیزن میں منگولوں کی وحشت اور بربریت بھی دکھائی گئی اور ساتھ ہی بازنطینیوں کی سازشیں بھی بہت تفصیل کے ساتھ دکھائی گئیں۔ آیا نکولا کے کردار کے ذریعے اس دور کی بازنطینی ذہنیت اور ان کی اپنے عہد رفتہ کسی شان و شوکت واپس لانے کی تمنا بھی دکھائی گئی۔ اس سیزن میں عثمان غازی کی سرداری بھی دکھائی گئی، جو تاریخی وقت کے اعتبار سے تاخیر کا شکار تھی۔ اس کے بعد اورحان غازی کی پیدائش بھی تاریخی اعتبار سے بہت زیادہ تاخیر کے ساتھ دکھائی گئی۔ سیزن 3 میں جہاں عثمان غازی کی فتوحات سے زیادہ شکست پر زور رکھا گیا اور ان کو اس دوران اپنے قبیلے کے غداروں سے نبرد آزما ہوتے دکھایا گیا، وہیں سیزن کے تقریباً آخر میں اناگل قلعے کی شاندار فتح بھی دکھائی گئی۔ اس سیزن میں عثمان غازی کی سلجوقوں اور منگولوں سے یکساں ٹکر لینے اور پھر اپنی کمال حکمت عملی سے انہیں شکست دینے کے مناظر جہاں دکھائے گئے، وہیں سلجوقی غداروں کی غداری اور ان کی مطلب پرستی کو بھی بہترین انداز سے پیش کیا گیا۔ اسی سیزن میں علاء الدین کی پیدائش بھی دکھائی گئی، جو تاریخی اعتبار سے تاخیر سے تھی۔ اس سیزن میں کیٹالانس کا کردار بھی دکھایا گیا اور ساتھ ہی ترگت بے کی صورت میں ایک عظیم جنگجو بھی۔ اسی سیزن میں کوسے محال کا کردار بھی لایا گیا۔ یہ وہ تاریخی شخصیت ہیں جن کو پہلا مسلمان بازید بازنطینی گورنر قرار دیا جاتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق پہلے پہل وہ عثمان غازی کے دشمن تھے، بعد ازاں عثمان غازی کے جانباز بن گئے۔ اس سیزن میں ان کا قبول اسلام بھی دکھایا گیا اور ان کو کوسے محال سے عبداللہ غازی کوسے محال میں تبدیل ہوتے ہوئے بھی۔ اسی سیزن میں صلیبی خفیہ تنظیم کا بھی ذکر کیا گیا اور اس سیزن میں ایک عظیم سلطنت کے بانی کو درپیش آنے والی مشکلات کا بھی بخوبی اندازہ ہوا کہ کس طرح ایک ہی وقت میں عثمان غازی
نہ صرف بازنطینی قلعہداروں سے برسر پیکار تھے بلکہ اسی دوران وہ منگولوں، سلجوقی غداروں، کیٹالانز اور اپنے قبیلے میں موجود غداروں کے ساتھ بھی نبرد آزما تھے۔ اس سیزن سے عثمان غازی کی سیاسی اور جنگی حکمت عملی اور ان کا دشمن کی جانب بہترین جوابی وار کرنے کی صلاحیت کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس سیزن میں سفید داڑھی والوں کی تحریک کو بھی دکھایا گیا کہ کس طرح وہ عثمان غازی کی خفیہ مدد کیا کرتے تھے۔ چوتھا سیزن اس سیریز کا شاندار سیزن تھا جس میں عثمان غازی کے خفیہ جاسوسی نظام کو بہترین انداز سے پیش کیا گیا کہ کس طرح انہوں نے اپنے جاسوس نہ صرف اپنے علاقے میں بلکہ منگولوں میں، مختلف قلعوں میں اور قسطنطنیہ تک میں پھیلائے ہوئے تھے۔ ہر دور میں کسی بھی قسم کی سیاسی یا جنگی حکمت عملی کا دار و مدار خفیہ معلومات پر ہوتا ہے۔ عثمان غازی اپنے وقت کے بہترین جاسوسی نظام کو تشکیل دینے میں کامیاب رہے۔ اس سیزن میں اسمہان سلطان کے کردار کے ذریعے سلجوقیوں کی اپنے دم توڑتی سلطنت کو بحال کرنے کی خواہش دکھائی گئی، جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے۔ پھر عثمان غازی کی بڑھتی فتوحات سے خائف ترکمانی سردار، خاص کر جرمیانی ریاست کے سردار کا عثمان غازی کو اپنی طاقت سے معروف کرنے کی خواہش یعقوب بے کے کردار کے ذریعے خوبصورتی سے دکھائی گئی۔ اس سیزن میں پھر تاریخی حقائق کو مد نظر نہ رکھا گیا اور پہلے گلیڈیٹرز اور پھر وائکنگز کی انٹری کرا دی گئی، جبکہ حقیقت میں عثمان غازی نے اپنی تمام زندگی نہ کبھی گلیڈیٹر سے مقابلہ کیا اور نہ ہی وائکنگ سے کبھی آمنا سامنا ہوا۔ ان کی زندگی میں ان کی توجہ صرف اور صرف بازنطینی علاقوں اور برسا کی جانب تھی۔ بہرحال وائکنگز کے ذریعے عثمان غازی کی ایک وقت میں کئی دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو بھی اجاگر کیا گیا اور دشمن کو دشمن کے ذریعے کیسے شکست دی جائے یہ بھی معلوم ہوا جب عثمان غازی نے ڈرامے کی کہانی کے مطابق منگول کمانڈر نائمان اور وائکنگز کے کمانڈر اولوف کو آپس میں لڑوا دیا۔ پھر اسی طرح نائمان اور سلجوقی سلطانہ اسمہان کو بھی آمنے سامنے لے آئے۔ اس سیزن میں عثمان غازی کی سیاسی حکمت عملی کو فوکس کیا گیا اور کوپرو حصار کی فتح کے ذریعے یہ دکھایا گیا کہ عثمان غازی نے اپنی فتوحات مروجہ جنگ کے ساتھ ساتھ دماغ کی قوت سے بھی حاصل کی۔ اس سیزن میں کچھ تاریخی واقعات جس طرح دکھائے گئے، اس سے ان واقعات کی شان و شوکت مدھم ہو گئی اور ان کا حق ادا نہ ہو سکا۔ ان میں سے ایک واقعہ بافیوز کی جنگ کا بھی ہے، وہ عظیم جنگ جس کے بعد عثمان غازی کی ہیبت بازنطینی افواج پر چھا گئی اور اس کے بعد تاریخ کے مطابق قیون ہی قلعہ فتح کیا گیا۔ اس جنگ کو ایک بالکل عام سی لڑائی دکھا کر جہاں مداحوں کے دلوں کو توڑا گیا، وہیں پر اس عظیم جنگ کی تاریخی حیثیت کو بھی اس کے شایان شان بیان نہ کیا گیا۔ اسی طرح اورحان غازی کی عمر جو اس وقت تاریخ کے مطابق کم از کم 20 برس ہونی چاہیے تھی، ہنوز 12-13 سال ہی دکھائی گئی۔ بہرحال سیزن 4 تک عثمان غازی کو اپنے نام کا سکہ جاری کرتے بھی دکھایا جا چکا ہے اور قلوجہ حصار، کراچا حصار، ایناگول، بلیجک، کوپرو حصار، جنی شہر، مرمرہ چک وغیرہ بھی فتح کرتے دکھایا جا چکا ہے۔ تاہم ابھی تک عثمان غازی کی 2 اہم ترین تاریخی جنگجو جن میں حسن ایلب اور آگچا کوجا شامل ہے انہیں نہیں دکھایا گیا، جبکہ سالتوق ایلب جن کو ایک خاص مدت تک عثمان غازی نے اپنی سلطنت سونپ دی تھی انہیں بھی سیزن میں ابھی تک نہیں دکھایا گیا، جبکہ تاریخی جنگجو شخصیات جن کا تاریخی اعتبار سے سلطنت عثمانیہ کے قیام میں اہم کردار ہے ان پر توجہ رکھنے کی بجائے چند فرضی کرداروں مثلاً چارکوتائے، بران ایلب، بائی سنگر ایلب، تورہان ایلب، شامل ایلب وغیرہ پر توجہ رکھی گئی۔ ایک تاریخی جنگجو کنور ایلب کو دکھایا تو گیا، تاہم ان کی تاریخی شخصیت کے مطابق انہیں زیادہ اسکرین ٹائم نہیں دیا گیا۔ اس ڈرامے میں براک آسٹریوت نے عثمان غازی کا کردار نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا ہے۔ جس طرح کی شخصیت تاریخ میں عثمان غازی کی ہمیں ملتی ہے، براک نے قریب ویسی ہی پرفارمنس دی۔ سیزن 1 میں عثمان غازی ہمیں ایک جذباتی نوجوان کی شکل میں نظر آئے، پھر سیزن 2 میں سردار بنتے بنتے ان میں حکمت، مصلحت اور دور اندیشی جیسی صلاحیتوں کا اظہار ہوا۔ سیزن 3 میں عثمان غازی زبردست سردار کی صورت میں سامنے آئے جو بیک وقت منگولوں اور بازنطینیوں کے ساتھ ساتھ
سلجوقیوں سے بھی ٹکر لینے کی ہمت رکھتا تھا۔ سیزن 4 میں براق کی اداکاری نے مداحوں کی دل کو موہ لیا۔ انہوں نے اس قدر فطری تاثرات دیے کہ یوں لگ رہا تھا کہ ہم تاریخی صفحات میں موجود ہستی کو چلتا پھرتا دیکھ رہے ہیں۔ تاہم تاریخ میں عثمان غازی کے جنگجوؤں کا جو کردار رہا ہے، یہ ڈرامہ اس سے ہنوز خالی ہی نظر آیا۔ امید ہے کہ آنے والے سیزن میں عثمان غازی کے ان جنگجوؤں کو بھی دکھایا جائے گا جن کا اس سلطنت کے قیام میں بہت اہم کردار رہا ہے۔ عثمان غازی کی مزید فتوحات دکھائی جائیں گی کہ کس طرح انہوں نے بہت ہی قلیل مدت میں جن قلعوں کا محاصرہ کیا اسے اپنی خودداد صلاحیتوں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کی بدولت حاصل کر لیا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ سیزن 5 عثمان سیریز کا آخری سیزن ہوگا، تو امید ہے کہ اس میں تاریخی واقعات کی شان و شوکت کا خیال رکھا جائے گا اور اہم تاریخی واقعات، خاص کر قیون حصار کی جنگ اور برسا کی فتح جیسے بے مثال کارناموں کو ویسے ہی دکھایا جائے گا جیسا کہ ان کا حق تھا۔ اس ویڈیو کو بناتے ہوئے جن کتب اور ویب سائٹ سے حقائق اکٹھے کیے گئے ہیں، ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جو احباب ریفرنس لینا چاہیں وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔